کرتے ہیں مسلموں کے مسائل جو حل، وہ ہے مفتی حسن فاضل دیوبند۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، ایسے انسان کو قتل کر دینا واجب ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے، نبی کو برا بھلا کہے، اسے قتل کر دو۔ ان دنوں ہندوستان میں رام گری مہاراج حرامی نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے۔ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت وقت نے اسے گرفتار کر کے سزا نہ دی۔ ہندوستان میں آئے دن کچھ حرامی نسل پنڈت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں، اور حکومت وقت اسے کچھ نہیں کہتی، کیونکہ حکومت وقت کی طرف سے اسے اجازت ہے، حکومت وقت اسے تحفظ فراہم کرتی ہے، جس کی بنا پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ ورنہ ان کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بول سکے۔ دنیا میں کوئی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اپنی جان دے سکتے ہیں، تو اسی طرح دوسرے کی جان لے سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جو عزت ملی ہے، مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ تو مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ میں حکومت وقت سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رام گری مہاراج اسی طرح نرسنگن سرسوتی کو گرفتار کر کے پھانسی دی جائے، کیونکہ یہ حکومت آتی جاتی رہتی ہے، اس لیے اتنا ظلم نہ کرو کہ تم برداشت نہ کر سکو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ نرسنگا نے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، اس کے جواب میں فاضل نوجوان مفتی سلمان اظہری نے صرف ایک شعر پڑھا کہ آج کتوں کا دور ہے، کل ہمارا دور آئے گا، جس کی بنا پر مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کر لیا۔ آج 1 سال سے وہ جیل میں ہے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ کھلے عام گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت کا سپورٹ اسے حاصل ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو برا بھلا کہے، دنگا فساد ہو۔ آپ یو پی کا ماحول دیکھ لیجئے، یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں یوگی کی حکومت ہے۔ یوگی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، مسلمان ہندو لڑائی کرے، یو پی کا ماحول خراب ہو۔ مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریے، کیونکہ اگر ہماری لیڈرشپ مضبوط ہوگی تو کوئی ماں کا لال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، آپ پر کتا بھونک نہ سکے، اپنی ناپاک زبان استعمال نہ کر سکے۔ اگر وہ استعمال کرے گا تو ہماری حکومت ہوگی کہ ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، کیونکہ ان کتوں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ پولیس کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں، پولیس اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ کل امتیاز جلیل صاحب جو اسد الدین اویسی کے پارٹی میں ہیں، بہت بڑا ہنگامہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو گرفتار کیا جائے اور مفتی سلمان اظہری کو رہا کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری نے صرف ایک شعر پڑھا جس میں کسی بھی انسان کو نشانہ نہ بنایا، کسی فرقے کے متعلق نہیں کہا۔ انہوں نے کھلے عام کہا کہ آج کتوں کا دور ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اگر سامنے والا اپنے آپ کو کتا سمجھ رہا ہے تو اس میں مفتی سلمان صاحب کی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ کتے ہیں۔ یہ نرسمہانند سرسوتی رام گری مہاراج کو گرفتار کیا جائے، ورنہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہندوستان کا ماحول خراب ہو جائے گا، امن و سلامتی باقی نہ رہے گی، مسلمان سڑکوں پہ اتر جائیں گے، پھر تمہاری حکومت کے پرچے اڑا دیے جائیں گے۔ اس لیے حکومت کے نشے میں کوئی ایسی بات آپ نہ کریں، کسی ایسے کو سپورٹ نہ کریں جو کسی مذہب کے خلاف اپنی زبان استعمال کرے۔ کیا آپ نے سنا کہ کسی علماء کرام نے، کسی مسلمان نے
کسی کے بھگوان کے بارے میں کچھ کہا؟ یہ کتے کی اولاد حرامی النسل کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے. اسے حرامی النسل اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اپنی ناپاک زبان استعمال کرے گا، وہ حرامی النسل ہوگا، ولد الزنا ہوگا. کیونکہ جس کے باپ ایک ہو وہ ایسی بات نہیں کر سکتا. ایسی بات وہی انسان کرتا ہے، نبی کی شان میں وہی انسان توہین کرتا ہے جس کے باپ دو ہو، جن کے باپ کا پتہ نہ ہو. مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ احتجاج کریں اور اپنی لیڈرشپ مضبوط کریں.